یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب الانجیل لا تغلوا تجاوزوا الحد فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا القول الحق من تنزیہہ عن الشریک والولد انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها اوصلها الى مریم وروح ای ذو روح منہ اضیف الیہ تعالی تشریفا لہ ولیس کما زعمتم ابن اللہ او الہا معہ او ثالث ثلاثۃ لأن ذرروح مرکب والالہ منزہ عن الترکیب وعن نسبت المرکب الیہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا الآلہۃ ثلاثۃ اللہ وعیسیٰ وامہ انتہوا عن ذلک وآتوا خیرا لکم منہ وہو التوحید انما اللہ الہ واحد سبحانہ تنزیہا لہ عن ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض خلقا وملکا والملکیت تنافی البنوۃ وکفی باللہ وکیلا شہیدا علی ذلک۔ اے اہل کتاب، اے کتاب والو یعنی انجیل والو، تم حد سے تجاوز نہ کرو، اپنے دین کے سلسلے میں غلو نہ کرو یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، اور اللہ پر مت بولو مگر حق بات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک سے اور اولاد سے منزہ ہونا، پاک ہونا۔ یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا مریم کے پاس، اور اس کی طرف سے روح والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف روح کی نسبت کی گئی ان کے عظمت کی وجہ سے، چاہے تشریفاً، شرافتاً، کرامتاً، اور ایسا نہیں جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اس کے اللہ کے ساتھ وہ بھی خدا ہے، یا تین کے تیسرے ہیں، اس لیے کہ روح والا مرکب ہوتا ہے اور الہ ترکیب سے پاک ہوتا ہے، اور الہ معبود ترکیب سے مرکب ہونے سے پاک ہوتا ہے، اور وان نسبت المرکب الیہ، اور اس کی طرف مرکب کی نسبت سے وہ پاک ہوتا ہے۔ فآمنوا باللہ، تو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور مت کہو کہ الہہ تین ہیں، معبود تین ہیں، اللہ، عیسیٰ اور ان کی والدہ۔ تم لوگ اس سے بچو اور اپنے لیے بھلائی کا ارادہ کرو، اور وہ توحید ہے۔ یقیناً اللہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کو کوئی اولاد ہو، اسی کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، مخلوق ہونے کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے، اور ملکیت بنوت کے منافی ہے، اولاد ہونے کے منافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ذمہ دار ہے اس پر، کافی گواہ ہے اس پر۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تین کے تیسرے ہیں، یعنی خدا تین کا مجموعہ ہے، اور اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے نا۔ اور اس تین کو میں بھی تفصیل کیا کرتے تھے، سمجھا، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک اللہ، سمجھا، اور ایک مریم، اور بعض عیسائی کہتے تھے کہ ایک عیسیٰ، ایک روح القدس، اور ایک اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنی وحدانیت کو تثلیث میں بدل دیا تھا، کس میں؟ تثلیث میں بدل دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر چونکہ عیسائیوں کے سلسلے کی بات ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے اہل کتاب کی تشریح انجیل والے سے کی۔ کس سے کی؟ انجیل والے سے، ہے نا۔ اہل کتاب میں تو یہود بھی ہیں، اہل کتاب میں عیسائی بھی ہیں، سمجھا۔ تو اہل کتاب کے بعد انہوں نے الانجیل کیوں نکالا؟ تو اسی کے بارے میں بتایا کہ انجیل اس لیے نکالا کہ اگلی جو باتیں آ رہی ہیں
وہ تمام باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہیں، اور عیسائی اس طرح کا نظریہ اور اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سلسلے میں غلو کر کے اور ان کو عبد سے اٹھا کر کے معبود بنا دیا تھا۔ کیا بنا دیا تھا؟ عبد سے، بندے سے اٹھا کر کے معبود بنا دیا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی تین چیز کا مجموعہ ہے، عیسیٰ کا اور مریم کا اور اللہ تعالیٰ کا، یا عیسیٰ کا اور جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یہ تینوں مل کر کے خدا بنا ہے نا۔ اس طرح کا وہ نظریہ رکھتے تھے۔ چونکہ اسی نظریے کا رد ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اہل کتاب سے مراد کیا لیا؟ انجیل والے، یعنی عیسائی، ٹھیک ہے، حالانکہ اہل کتاب میں یہودی بھی شامل تھے۔ تو اے اہل کتاب، یعنی اے اہل انجیل، انجیل والو، لا تغلو، تغلو کا معنی کیا کیا انہوں نے؟ حد سے تجاوز کرنا، یعنی اپنے دین کے سلسلے میں، اپنے عقیدے کے سلسلے میں تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام جتنا ہیں، جیسے ہیں، ان کو ویسا ہی مانو، ان کو ان کے مرتبے سے آگے نہ بڑھاؤ، تم اپنے عقیدے کے سلسلے میں غلو نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْقَوْلَ الْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم جھوٹ مت بولو، اگر بولنا ہی ہے تو حق بات بولو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بتائی ہے، اسی بات کے تم بھی قائل ہو جاؤ، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے سے بنے ہیں، امر کن سے بنے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا بتلایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ویسا ہی عقیدہ رکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مقام عبدیت سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام تک مت پہنچاؤ۔ تو فرمایا کہ تم مت کہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی بات، اگر تم کو کہنا ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، الا القول الحق، حق کا موصوف محذوف ہے القول، تو فرمایا تم حق بات ہی کہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم جھوٹی بات منسوب مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر تم کو کچھ کہنا ہی ہے تو حق بات کہو، اللہ نے جو بتلایا ہے وہی عقیدہ تم رکھو اور اسی عقیدے کا پرچار کرو، اسی کو تم بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت مت کرو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبد بنایا ہے، ان کو عبد ہی مانو، ان کو معبود مت مانو۔ اور مت کہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مگر حق بات۔ کیا حق بات ہے؟ کہ من تنزیہی عن الشریک والولد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شریک سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے منزہ ہے، یہ حق بات ہوئی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ایسا ہی عقیدہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلیت اور جزئیت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آل و اولاد اور شرک سے پاک ہے اور بے نیاز ہے نا۔ تو ایسا ہی عقیدہ رکھو، یہ حق بات ہے۔ کیا ہے یہ حق بات ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اسی حق بات کی تشریح کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ ہیں، القاہا الی مریم وروح منہ، اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا حضرت مریم کے پاس، سمجھا کیا؟ حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو پہنچایا۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کن سے بنے ہیں، ہے نا۔ یعنی انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے اس میں دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، ایک نطفہ ہوتا ہے جو بتدریج ترقی کے مراحل طے کرتا ہے ماں کے رحم میں پہنچ کر کے، اور پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، ہڈیاں چڑھتی ہیں، نقش و نگار ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر یعنی روح پھونکا جاتا ہے، تو یہ امر ہے نا۔ تو انسان کی تخلیق میں دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، ایک نطفہ اسباب ہوا، سمجھا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے نا، یعنی روح کا پھونکا جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ ایک ہی ذریعے سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوئی ہے، سمجھا، اور بغیر نطفے کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا کلمہ کہا، اپنا کلمہ کہا۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے اور اس کے کلمہ ہیں۔ کلمے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کن سے بنائے گئے، ہے نا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پھونک مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پھونکا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا ہے نا۔ تو فرمایا عیسیٰ ابن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے اور اس کے کلمے ہیں، جس کلمے کو اللہ نے پہنچایا مریم کے پاس کس کے ذریعے سے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ جبرائیل آئے اور مریم کے گریبان میں پھونک مارا، اللہ کا کلمہ وہاں پہنچا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہو گیا۔ آیا سمجھ میں؟ اس کو ٹھیک سے سمجھ لا، عیسائی گمراہ کرتا ہے، سمجھا؟ عیسائی کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے کلمہ اور روح منہ کر کے، کیا کر کے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا روح ہے، اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جز ہے ایک طرح سے۔ تو اسی کو سمجھ لو ٹھیک سے کہ کلمے کا مطلب کیا ہوا، کہ اللہ تبارک انسان کی تخلیق میں دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، ایک نطفہ جو ترقی کے مراحل طے کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر جو چند ماہ گزرنے کے بعد روح جان ڈالی جاتی ہے، سمجھا؟ تو بچہ پھر اس کے بعد جاندار ہو جاتا ہے اور پھر تولد ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ظاہری اسباب جو نطفہ ہے اس سے ہٹ کر کے بغیر نطفے کے پیدا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے پیدا کیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا کلمہ مریم تک پہنچایا، مریم کے گریبان میں پھونک مارا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا ہے، سمجھ میں؟ اور وروح منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح والے ہیں، سمجھا؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام روزی روح ہے، روح کا منہ کا مطلب روح والے ہیں، سمجھا؟ یعنی روح والے کا مطلب یعنی تغلیباً ہے، کیا ہے؟ یہ مبالغتاً روح منہ کہا گیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جسم سے اور روح سے دونوں سے مرکب ہے، سمجھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جسم سے اور روح سے دونوں سے مرکب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ صرف روح ہے، سمجھا؟ ایک لطیف جوہر، ایسا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دیگر انبیاءوں کی طرح جسم اور روح دونوں کے مجموعہ تھے، ہے نا؟ لیکن چونکہ ان کا جو جسم بنا تھا تو ظاہری اسباب سے کٹ کر کے بغیر نطفے کے ان کے جسم کی تخلیق ہوئی تھی، تو تغلیباً صرف روح کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ روح ہے، یعنی روح والے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ روح والے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ زید عدل، ہے نا، مبالغتاً کہ زید سراپا عدل ہے نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی لطافت، ان کی نظافت، سمجھا، کو بیان کرتے ہوئے مبالغتاً کہا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح والے ہیں، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا کے اندر تھے تو دیگر انبیاء جس طرح جسم اور روح کے مجموعہ ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی جسم اور روح کے مجموعہ تھے۔ آیا سمجھ میں؟ ٹھیک سے سمجھ لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر روح منہ کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیوں کی گئی؟ صرف کہا جاتا کہ روح ذو روح کہا جاتا، اللہ کی طرف نسبت کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت تشریفاً ہے، تعظیماً ہے، جس طرح کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں رہتا ہے، کچھ تو رہے، سمجھا؟ تو مسجد کی عظمت کے پیش نظر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف روح کی نسبت کی گئی، سمجھا؟ تشریفاً، تعظیماً۔ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْتُمْ ابْنَ اللَّهِ وَإِلَٰهًا مَعَهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں ہے جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ ابن اللہ ہے، یا اللہ کے ساتھ وہ بھی معبود ہے، یا وہ تین کے تیسرے ہیں۔ یعنی تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اور روح القدس تینوں کا مجموعہ ہے نا خدا، سمجھا؟ تو ایسا نہیں ہے، اور ایسا نہیں جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے، اللہ کا بیٹا ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود ہونے کا، یا تین کے تیسرا ہونے کا۔ لِأَنَّ ذَرُّوحِ مُرَكَّبٌ، اس لیے کہ روح والی جو چھ ہوتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے، بتلایا میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سے مرکب اور روح سے مرکب، وَالْإِلَٰهُ مُنَزَّهٌ عَنِ التَّرْكِيبِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، وہ ترکیب سے مرکب ہونے سے پاک ہے۔ میں پہلے کہا کہ کلیت سے، جزئیت سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح سے مرکب ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے، اور الہ منزہ ہوتا ہے ترکیب سے، مرکب ہونے سے، وَنِسْبَةِ الْمُرَكَّبِ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف مرکب کی نسبت سے بھی کیا ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، الہ کی طرف کسی مرکب چیز کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ تو تمہارا دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کا اللہ تعالیٰ کا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے 3 خدا میں سے ایک خدا ہونے کا جو تمہارا دعویٰ ہے، یہ تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لہذا تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَلَا تَقُولُوا الْآلِهَةُ ثَلَاثَةٌ، اور مت کہو کہ معبود 3 ہیں، اللہ، عیسیٰ اور ان کی والدہ، ہے نا، تم ایسا عقیدہ مت رکھو۔ انتہوا عن ذالک، تم اس سے بچو، وَاتَوْا خَيْرًا لَكُمْ، اور اپنے لیے بھلائی کا قصد کرو۔ تو انتہوا خیرا لکم، عبارت قرآن کی کیا ہے، انتہوا خیرا لکم۔ ہدایت النحو میں پڑھ چکے ہو، انتہوا عن التثلیث واقصدوا خیرا لکم، وہ بھی تشریح ہے نا، کہ تم تثلیث کے عقیدے سے باز آ جاؤ اور اپنے لیے بھلائی کا قصد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ دیا ہے، جو بات بتلائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، ویسا ہی تم عقیدہ رکھ کر کے اور اپنے لیے خیر تلاش کرو، ہے نا۔ تو فرمایا کہ انتہوا عن ذالک، کہ تم بچ جاؤ اس سے، کس سے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، باطل نظریے سے تم بچ جاؤ، وَاتَوْا خَيْرًا لَكُمْ، اور اپنے لیے بھلائی کا قصد کرو۔ تو قرآن کی عبارت کیا تھی، انتہوا خیرا لکم۔ تو اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا تھا، انتہوا خیرا لکم کا اگر معنی ملا کر کریں گے تو معنی کیا ہوگا، کہ تم انتہوا خیرا لکم، سمجھا، انتہوا خیرا لکم، کہ تم بچو اپنے لیے بھلائی سے، کیا، تم بچو اپنے لیے بھلائی سے۔ کیا مطلب مفہوم ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بھلائی سے روک رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھلائی سے روک رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کچھ تھوڑے کرے گا کہ بھلائی سے روک دے گا، اللہ تعالیٰ تو بھلائی کی تلقین کرتا ہے، خیر کرنے کی، سمجھا۔ تو یہ معنی کے اندر ابہام ہو رہا تھا، تو اسی لیے معنی تشریح کیا، انتہوا عن ذالک، کہ تم ان باطل عقیدے سے بچ جاؤ، اور خیرا لکم یہ مفعول ہے اتو فعل کا، یا اقصدوا، واقصدوا ہے نا، اقصدوا فعل محذوف کا ہم مفعول مانیں گے کس کو، خیرن کو، اور خیرن کو انتہو سے نہیں جوڑیں گے، خیرن کو انتہو سے نہیں جوڑیں گے، انتہو کا مفعول محذوف مانیں گے، اور خیرن کا فعل کو حذف مانیں گے، خیرن کا فعل حذف مانیں گے، اور انتہو کا مفعول یا متعلق مفعول محذوف مانیں گے۔ آیا سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں مانتے ہیں تو معنی کیا ہوتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، معنی غلط ہو جاتا ہے، کہ معنی کیا ہوگا، کہ تم بچو اپنے لیے بھلائی سے، تم بچو اپنے لیے بھلائی سے، یہ معنی ہوتا ہے، یہ معنی باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلائی کا حکم دیتا ہے، سمجھا، بھلائی سے کچھ تھوڑے اللہ تعالیٰ روکے گا، سمجھا۔ تو اس معنی کے باطل ہونے سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، انتہو کا مفعول محذوف ماننا پڑے گا، اور خیرن کا فعل محذوف ماننا پڑے گا، اور تم بچو اس سے اور اپنے لیے بھلائی کا قصد کرو، اور وہ توحید ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی معبود ہے، اللہ تو خدا ایک ہی ہے۔ سبحانہ تنزیہا لہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کو کوئی اولاد ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد ہونے سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کی تمام چیزیں ہیں، آسمانوں میں جو زمینوں میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سمجھا۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، مخلوق، اللہ تعالیٰ کی ملک، ہے نا، تمام چیزیں اللہ، ما سوى اللہ خلق، ما سوى اللہ خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کیا ہے، مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، تو سب مخلوق ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا والملکیت تنافی البنوۃ، اور ملکیت بنوت کے منافی ہوتی ہے، کیا مطلب، جس طرح باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہوتا، سمجھا، باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہوتا، سمجھا۔ اگر تمہارا نظریہ صحیح ہے، کیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو بھلا ملکیت میں بیٹا کیسے داخل ہو جائے گا؟ دنیا کا اصول ہے کہ بیٹا ملکیت میں شامل نہیں ہوتا ہے،
تو ملکیت اولاد ہونے کے کیا ہے؟ منافی ہے، سمجھا؟ لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملکیت ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی وکیل ہے، شہیداً علی ذالک، اس پر گواہ ہے۔ بات ختم ہوئی۔ لن يستنكف المسيح يتكبر ويعنف المسيح الذي زعمتم انه اله ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون عند الله لا يستنكفون ان يكونوا عبيدا، وهذا من احسن الاستطراد ذکر للرد على من زعم انها آلهة او بنات الله، كما رد بما قبله على النصارى الزائمين ذلك المقصود خطابهم۔ عیسیٰ کا ہے حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لن یستنکفا یتکبرو کے معنی میں ہے، انکار کرنے کے معنی میں ہے، اور تکبر کے ساتھ انکار کرنا، تکبر کے ساتھ انکار کرنا۔ تو لن یستنکف المسیح، عیسیٰ علیہ السلام انکار نہیں کر سکتے، تکبر نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے بارے میں وہ انکار کر دیں کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں تم غلو میں مبتلا ہو، سمجھا، اور جن کو تم عبد سے اٹھا کر کے معبود بنا رہے ہو، خود عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبد ہی قرار دیں گے، اپنے آپ کو معبود قرار نہیں دے سکتے، سمجھا۔ تو فرمایا لن یستنکف المسیح، عیسیٰ علیہ السلام تکبر نہیں کر سکتے، تکبر کر کے انکار نہیں کر سکتے اس بات سے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ الہ ہیں، تمہارا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے بندہ ہونے سے وہ انکار نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، یہ انکار کبھی نہیں کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ عِندَ اللَّهِ، اور نہ وہ فرشتے جو اللہ کے نزدیک مقرب ہے، یہ فرشتے بھی لا يستنكفون ان يكونوا عبيدا، یہ عبید ہونے سے، غلام ہونے سے، عبد ہونے سے یہ بھی انکار نہیں کر سکتے، سمجھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دے کہ میں عبد نہیں ہوں، میں معبود ہوں، یا فرشتے چاہے وہ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل ہی کیوں نہ ہو، فرشتے بھی عبد ہونے سے انکار نہیں کر سکتے، یہ سب مانتے ہیں کہ فرشتے بھی مانتے ہیں کہ ہم عبد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں ہم عبد ہیں۔ تو جب وہ خود عبد مانتے ہیں، فرشتے خود عبد مانتے ہیں، تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے تم اس کو معبود بنا رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ خدا ہے، وہ خود انکار نہیں کر سکتے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقرب فرشتے جو اللہ کے نزدیک ہے وہ العبید ہونے سے، غلام ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الاستطراد، یہ احسن استدراد ہے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ کا جو لفظ ہے یہ احسن استدراد ہے، یہ بلاغت کی اصطلاح، کیا ہے؟ یہ بلاغت کی اصطلاح ہے۔ استدراد کا مطلب یہ ہوتا ہے، استطراد کیا ہے؟ استطراد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ذکر الشیء فی غیر محلہ للمناسبت، کہ کسی شے کو ایسی جگہ میں ذکر کر دینا جو اس کا محل نہیں ہو، مناسبت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ مناسبت کی وجہ سے۔ کیا ہے؟ کسی شے کو ایسے محل میں ذکر کر دینا جو اس شے کا محل نہیں ہے لیکن مناسبت ہے۔ کیا ہے؟ مناسبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات چل رہی ہے کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، جو عیسائیوں کا باطل نظریہ تھا اس پر رد چل رہا ہے، سمجھا، ٹھیک ہے۔ اسی مناسبت سے فرشتوں کو مشرکین خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فرشتے کو
مشرکین جو عرب کے تھے تو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، ہے نا؟ تو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کون مانتے تھے؟ مشرکین۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ رد چل رہا ہے عیسائیوں کا، عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے نا، تو مناسبت پائی جا رہی ہے، تو مشرکین کا جو نظریہ تھا فرشتوں کے تعلق سے اس کو بھی ذکر کر دیا۔ آیا سمجھ میں؟ یہی مناسبت ہوئی، کیا ہوئی؟ مناسبت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی مشرکین کا نظریہ تھا فرشتوں کے تعلق سے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رد چل رہا ہے، موضوع کیا چل رہا ہے؟ عیسائیوں کے باطل نظریے کے رد کا موضوع چل رہا ہے، اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے، اس کو رد کیا جا رہا ہے، اس کے باطل ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اسی مناسبت سے مشرکین کے نظریے کا بھی ذکر کر دیا کہ مشرکین جن کو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں، یہ فرشتے بھی عبد ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام عبد ہونے سے انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ فرشتے بھی عبد ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے بھی عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کے مخلوق ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ تو ورل ملائکۃ المقربون میں یہ احسن استدراج پایا گیا۔ آگے دیکھیے، ذکر للرد علی من زعم انها الہۃ، بھائی اس کو کیوں ذکر کیا گیا؟ بات چل رہی تھی عیسائیوں کے تعلق سے، تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا، فرشتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ سمجھا؟ تو فرمایا کہ ذکر للرد علی من زعم انها الہۃ او بنات اللہ، کہ فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے، مشرکین پر جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فرشتے الہہ ہیں یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی فرشتے کو معبود مانا کرتے تھے یا فرشتے کو خدا کی بیٹیاں مانا کرتے تھے، ان پر رد کرنے کے لیے ذکر کر دیا گیا۔ کما رد بما قبلہ علی النصارى، جیسا کہ ما قبل میں رد کیا نصارہ پر، الزائمین ذالک، جو اس طرح کا عقیدہ رکھا کرتے تھے، جو اس طرح کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ المقصود خطابہم، مقصود انہی کو خطاب کرنا ہے۔ آگے دیکھ، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فِي الْآخِرَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا جمع کر کے آخرت میں، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور سب کو اپنے کیے کا بدلہ دے دے گا، چاہے وہ تکبر کرنے والے کوئی بھی ہوں، ہے نا، کوئی بھی ہو تکبر کرنے والے، اللہ کی عبادت کا انکار کرنے والے جو بھی ہوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب میدان محشر میں سب کو اکٹھا کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جنہوں نے اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کیا ہوگا دنیا کے اندر، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اللہ کی عبادت سے تکبر نہ کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا اجر دے گا، ثواب اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنا فضل عطا کرے گا ان کو، سمجھا؟ یعنی مزید اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازے گا، تو اعمال کا بدلہ بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی عطا کرے گا، یعنی جنت عطا کرے گا۔ اور وہ کیا ہوگی؟ فضل سے مراد ما لا عین رات، ایسی چیزیں ہوں گی جس کو انسان کی آنکھ نے نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہ گزرا، ایسی نعمت جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ کن کو؟ ان لوگوں کو جو تکبر نہیں کریں گے دنیا کے اندر، اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا، ان کے اعمال کا بدلہ بھی دے گا اور مزید اپنا فضل جنت بھی عطا کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکبر کریں گے اللہ کی عبادت سے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، مُلِمًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو درد میں مبتلا کرنے والا عذاب دے گا، اور وہ عذاب نار ہے، جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ وَلِيًّا يَدْفَعُهُ عَنْهُمْ وَلَا نَصِيرًا يَمْنَعُهُم مِّنْهُ، اور ایسے لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی کارساز جو ان سے عذاب کو دور کر دے،
جو ان سے عذاب کو ہٹا دے، ولا نصیرن اور نہ مددگار جو ان سے عذاب کو روک دے، ایسا وہ کوئی ولی اور کارساز نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان حجۃ من ربکم علیکم وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں تمہارے پاس برہان آ چکا ہے۔ برہان کا مطلب حجت، دلیل، تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، سمجھا؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، تم پر دلیل آ چکی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ کی ذات خود دلیل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت، یہ سب برہان ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو آپ کی ذات بھی برہان، اور آپ جس چیز کو لے کر کے آئے وہ بھی برہان، یہ تمام چیزیں انسانیت کے لیے حجت ہے۔ تو آپ کی ذات بھی حجت ہے، اور آپ کے کیا ہے لائی ہوئی شریعت بھی تمام انسانیت کے لیے حجت ہے، برہان ہے۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تم لوگوں کے پاس نور مبین بھیجا، یعنی کھلا ہوا نور، کھلی ہوئی روشنی، ہدایت کی روشنی، اور وہ قرآن کریم ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بنایا، آپ پر قرآن اتارا ہے نا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ سراپا نور ہے، سراپا روشنی ہے، اور یہ ضلالت سے کیا نکال کر کے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ تو یہ نور مبین ہے، کھلا ہوا نور ہے نا۔ آگے دیکھیے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ بہرحال جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا، ایمان پر جمے رہے، اللہ کو پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف سے رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور رحمت کی جگہ جنت ہے، فضل کی جگہ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بھی نوازے گا، اپنی رحمت کی جگہ میں داخل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دنیا کے اندر ان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے گا، اور وہ دین اسلام ہے، سمجھا؟ تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان پر جم جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھیے، بات ختم ہوئی، اب یہاں سے کلالہ کا مسئلہ ہے۔ کلالہ کہیں گے ایسے شخص کو جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو، کیا ہو؟ نہ اصول ہو نہ فروع ہو، یعنی اوپر بھی کوئی نہ ہو، نیچے بھی کوئی نہ ہو۔ آیا سمجھ میں؟ لا ولد ہو لا والد ہو، کیا ہو؟ لا ولد لا والد، نہ اولاد ہو نیچے اور نہ اوپر کوئی ہو، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ کلالہ۔ کیا کہا جائے گا؟ کلالہ، یعنی ایسا آدمی جو اکیلا ہے، سمجھا؟ کیا ہے؟ اکیلا ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے اور اس کے نیچے کوئی نہیں ہے، یہ البتہ بھائی بہن ہے، سائیڈ میں ہے، بازو ہوا نا، تو بھائی بہن ہے، اوپر کوئی نہیں نیچے کوئی نہیں، تو ایسا آدمی کلالہ ہے۔ ایسا آدمی اگر مر جائے گا، یا ایسی عورت جس کے نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے نہ شوہر ہے، سمجھا؟ تو ایسی عورت کا وارث کون ہوگا؟ ایسے مرد کا وارث کون ہوگا؟ تو اسی کو فرمایا یستفتونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے سلسلے میں۔ کلالہ سمجھ گیا نا، جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بتلاتا ہے کلالہ کے سلسلے میں، مسئلہ بتلاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ ان امرؤ مرفوع بفعل یفسرہ ہلک مات لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، کیا ان امرؤ ہلک، اگر کوئی انسان ہلاک ہو جائے، سمجھا؟ کوئی انسان مر جائے، کوئی انسان مر جائے، لیس لہ ولد، اس کے پاس کوئی ولد نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہو، ولا والدہ، اور کوئی والد بھی نہ ہو، ولا والد، نہ نیچے ہو نہ اوپر ہو، نہ اولاد ہو نہ والد ہو، تو ایسا شخص جو مر جائے اس کو نہ کوئی اولاد ہو اور نہ اس کے کیا ہے اوپر والد ہوں، یہ کلالہ ہے نا۔ وَلَهُ أُخْتٌ مِّنْ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ، اور اس کے پاس بہن ہو، من ابوین، حقیقی بہن، یعنی باپ ماں دونوں ہوں، موجود ہوں، ایک ہی ہوں، تو کیا ہے؟ اخت من ابوین، یعنی حقیقی بہن، باپ ماں دونوں کی کہ ایک، او ابن، او اختم من ابن، او اختم من ابن، یا باپ شریک، یعنی باپ ایک اور ماں الگ الگ، ہے نا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کے نہ اولاد ہو اور نہ والد ہو،
क्या हो, نہ اصول ہو نہ فروع ہو. ٹھیک. اس کے پاس بہن ہو، بہن یا تو حقیقی ہو یعنی ماں باپ دونوں کے ایک ہوں، یا بہن کیا ہو، اللاتی ہو یعنی باپ شریک ہو. ٹھیک ہے. تو اب اس بہن کو کیا مل جائے گا، اس شخص کے مال سے جو مر گیا، جس کو نہ اولاد ہے اور نہ نیچے ہے نہ اوپر، نہ اصول ہے نہ فروع ہے، البتہ بہن ہے نا. تو یہ بہن اپنے بھائی کے، ایسے بھائی کے مال میں سے، جس بھائی کو نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے کوئی ہو، تو وہ بہن اپنے ایسے بھائی کے مال میں سے کیا لے گی، فرمایا فلہا نصف ما ترک. تو اس بہن کے لیے کلالہ شخص کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہوگا. کیا ہوگا، کیا ہوگا، آدھا مال بہن لے لے گی. آیا سمجھ میں؟ کہ فرض کرو کہ تو مرا، سمجھا، انتخاب، مرا، اور اس کے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ اوپر اصول ہے نہ فروع ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے کوئی ہے، سمجھا، البتہ اس کی بہن موجود ہے، سمجھا، اور بہن حقیقی ہے. تو اس کے چھڑے ہوئے مال میں سے اس کی بہن کیا لے لے گی، ایک بہن ہے تو آدھا مال لے لے گی. کیا لے لے گی، آدھا مال لے لے گی. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. یہ تو کب ہوا، یہ تو کب ہوا، جب مرنے والا مرد ہے، مرنے والا مرد ہے، بھائی ہے نا، اور وارث کون ہے، بہن ہے. اولاد وارث نہیں ہے، ماں باپ وارث نہیں ہے، سمجھا، وارث کون ہے، بہن ہے. تو اس صورت کے اندر بہن اپنے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا لے گی. لیکن اس کا الٹا، اس کا الٹا، یعنی اگر بہن کلالہ ہے، کیا ہے، اگر بہن کلالہ ہے یعنی اس کے نہ اصول ہے نہ فروع ہے نہ شوہر ہے، بلکہ اس کا کیا ہے، بھائی ہے، سمجھا. تو فرمایا وہوا سے مراد بھائی، وہوا ای الاخ کذالک، اور بھائی اسی طرح، یرثھا جمیع ما ترکت، پورے مال کا وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اگر بہن کو کوئی لڑکا نہ ہو، سمجھا. یعنی بہن کلالہ ہے، سمجھا، بہن کیا ہے، کلالہ ہے، اور اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اوپر نہ نیچے کوئی ہے، تو کیا ہے، بھائی جو وارث ہوگا، تو بہن کے پورے مال کا کون وارث ہو جائے گا، بھائی ہو جائے گا. آیا سمجھ میں؟ تو کیا ہوا، کتنی صورت ہوئی، دو صورت ہوئی. ایک یہ ہے کہ کلالہ بھائی مرا، وارث میں بہن ہے نا، تو بہن بھائی کے چھڑے ہوئے مال کا آدھا مال لے گی. ٹھیک. اور اگر کلالہ بہن ہے، کلالہ کیا ہے، بہن ہے، اور وارث کون ہے، بھائی ہے، تو بھائی اپنے بہن کے چھوڑے ہوئے تمام مال کو لے لے گا، اگر اس کو کوئی اولاد نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ، اور اگر بہن کے پاس اولاد ہو مذکر، سمجھا، فَلَا شَيْءَ لَهُ، تو بھائی کو کچھ نہ ملے گا. ٹھیک ہے. اگر بہن مری اور وہ کلالہ نہیں ہے بلکہ اس کو اولاد موجود ہے، کیا ہے، شوہر نہیں ہے، باپ ماں نہیں ہے، اولاد صرف موجود ہے، سمجھا. تو اب اس صورت کے اندر بہن کے ترکے کا وارث کون ہوگا، اس کی اولادیں ہوں گی، سمجھا، اور کیا ہے، بھائی کی طرف مال نہیں جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ، اور اگر بہن کے پاس مذکر اولاد ہو، نرینہ اولاد ہو، فَلَا شَيْءَ لَهُ، تو بھائی کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا. او انثى فَلَهُ مَا فَضَلَ عَن نَصِيبِهَا، یا اگر بہن کو لڑکی ہو، بہن کو کیا ہو، لڑکی ہو، سمجھا. کلالہ کا مسئلہ اصولی طور پر ہٹ گیا، سمجھا. اب بہن کو یہاں اولاد کی بات ہے. اگر بہن کے پاس ایک لڑکا ہے، مان لیجئے، تو پورے مال کا وارث لڑکا ہوگا، بھائی کی طرف مال نہیں جائے گا. اور اگر بہن نے لڑکی چھوڑا ہے، سمجھا، کیا چھوڑا ہے، لڑکی چھوڑا ہے، تو فرمایا کہ فلا شیء لہ، او انثى، یا بہن نے مؤنث بیٹی کو چھوڑا ہے، فلہ ما فضل عن نصیبها، تو بھائی کے لیے، اس کے لیے، کس کے لیے، بھائی کے لیے، ما فضل عن نصیبها، بھائی کے لیے بہن کی بیٹی میں سے کے حصے میں سے جو بچ جائے گا وہ بھائی کا ہوگا. ایسا سمجھ میں؟ بہن کو اگر لڑکا ہے تو بھائی کی طرف مال نہیں جائے گا، سمجھا. ان کے بقول بہن کو اگر لڑکا ہے تو بھائی کی طرف مال نہیں جائے گا. بہن کو اگر لڑکی ہے، سمجھا،
تو لڑکی کا حصہ نکالنے کے بعد مال بھائی کی طرف جائے. آیا سمجھ میں؟ وَلَوْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَوِ الْأَخُ مِنْ أُمٍّ فَفَرْضُهُ السُّدُسُ. اور اگر بھائی یا بہن ماں شریک ہو، سمجھا، اگر بھائی یا بہن ماں شریک ہو، سمجھا، تو اس کا حصہ چھٹا حصہ ہوگا، جیسا کہ سورہ کے شروع میں گزر چکا ہے. سمجھا؟ اگر بھائی یا بہن ماں شریک ہو، باپ شریک کا ذکر آ چکا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ہو؟ یعنی کلالہ مرا ہے اور اس کی حقیقی بہن، سمجھا، یا اللاتی بہن ہے نا، کا ذکر آ چکا ہے. اب یہاں یہ ذکر کر رہا ہے اخیافی کا. کیا کہا؟ اخیافی کا. سمجھا؟ کلالہ آدمی مرا، اس نے اللاتی بہن کو چھوڑا. سمجھا؟ کیا چھوڑا؟ اللاتی یا حقیقی بہن کو چھوڑا، اس کا ذکر آ چکا. کلالہ عورت مری، اس نے حقیقی بھائی کو چھوڑا یا اللاتی بھائی کو چھوڑا، اس کا ذکر آ چکا. سمجھا؟ اب کلالہ مری، اس نے اپنے ماں شریک بھائی بہن کو چھوڑا. سمجھا؟ کلالہ مرا، اس نے اپنے ماں شریک بھائی بہن کو چھوڑا، یا کلالہ عورت مری، اس نے ماں شریک بھائی بہن کو چھوڑا ہے. سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ تین چیزیں. کلالہ مرا، اس نے حقیقی بھائی یا اللاتی بھائی کو چھوڑا، اس کا ذکر آ چکا. کلالہ عورت مری، اس نے حقیقی بھائی یا اللاتی بھائی کو چھوڑا، اس کا ذکر آ چکا. اب کلالہ مرا یا کلالہ مری، سمجھا، اس نے اپنے اخیافی کو چھوڑا. کس کو؟ اخیافی بھائی، ماں شریک کو، ہے نا. تو فرمایا کہ اگر بھائی یا بہن جو کلالہ کے ہیں، کلالہ کے مرنے والے کے بھائی یا بہن ماں شریک ہے، تو اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس بھائی یا بہن کو ففرضوا السدس، تو اس کا چھٹا حصہ ملے گا، جیسا کہ گزر چکا سورہ کے شروع میں. سورہ نساء کے شروع میں آیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں آ چکا ہے. فَإِنْ كَانَتَا الْأُخْتَانِ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا، پس اگر وہ دو بہنیں، پس اگر بہنیں دو ہوں یا زائد ہوں. سمجھا؟ پس اگر بہنیں دو ہوں یا زائد ہوں. لِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَابِرٍ قَدْ مَاتَ عَنْ أَخَوَاتٍ، یہ آیت نازل ہوئی حضرت جابر کے سلسلے میں، جو چند بہنوں کو چھوڑ کر کے مر چکے تھے. حضرت جابر کا انتقال ہوا اور حضرت جابر نے چند بہنوں کو چھوڑا تھا، ہے نا. اس سلسلے میں یہ آیت ہے. تو اسی لیے انہوں نے تشریح کیا کیا ہے کہ اگر کلالہ مرا اور اس نے دو بہن یا دو سے زائد بہن چھوڑا، اوپر جو ذکر تھا ایک بہن کا، ہے نا، اب یہاں جو ذکر ہے کلالہ مرا اور اس نے دو بہن یا دو بہن سے زائد بہن چھوڑا ہے، تب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2 ثلث ہوگا. کیا ہوگا؟ 2 ثلث. یعنی کلالہ مرا اور اس نے اپنے دو بہن کو چھوڑا یا دو بہن سے زائد بہن کو چھوڑا ہے، تب اس صورت کے اندر اس کے مال کا 2/3 دونوں بہنیں یا زائد جو بہن ہوں گی وہ 2/3 مال لے لیں گی. آیا سمجھ میں؟ تو اوپر ذکر تھا ایک بہن کا، یہاں ذکر ہے دو بہن یا دو سے زائد کا. وَإِنْ كَانُوا أَيْ الْوَرَثَةُ إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، اور اگر ورثہ بھائی مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اگر ورثہ بھائی ہوں، مرد ہوں اور عورت ہوں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، تو ان میں سے مذکر کے لیے 2 مؤنث کے برابر ہوگا. یعنی کلالہ شخص مرا اور اس نے بھائی بہن دونوں کو چھوڑا. کیا ہے؟ اس نے بھائی بہن، کئی بھائی ہے کئی بہن ہے، تو لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ کا قاعدہ جاری ہوگا. آیا سمجھ میں؟ تو کتنی صورتیں ہوئیں؟ کلالہ مرا، کلالہ شخص مرا، کیا ہوا؟ کلالہ شخص مرا، سمجھا. اور پھر کلالہ شخص مرا اور اس نے اپنے حقیقی بہن یا اللاتی بہن کو چھوڑا. ایک بہن، کلالہ شخص مرا اور اس نے اپنے حقیقی بہن یا اللاتی بہن کو چھوڑا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ بہن اپنے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ لے لے گی. ایک صورت، سمجھا. دوسری صورت کہ اگر کلالہ عورت مری، کیا ہوا؟ کلالہ عورت مری اور اس نے اپنے ایک بھائی کو چھوڑا. سمجھا؟ کلالہ عورت مری اور اس نے اپنے ایک بھائی کو چھوڑا،
حقیقی بھائی کو چھوڑا یا اللاتی بھائی کو چھوڑا، ہے نا؟ تب اس صورت کے اندر یہ بھائی اپنے بہن کے متروکہ تمام مال کو لے لے گا۔ اگر اس کو کوئی اولاد نہیں ہے تو اپنے بہن کا پورا مال لے لے گا۔ کون؟ کلالہ عورت کا بھائی۔ سمجھا؟ دو صورت ہوئی، سمجھا؟ تیسری صورت کہ یہ کلالہ میں سے نہیں ہے، سمجھا؟ کلالہ تو اس کو کہا ہے جس کو کوئی اصول اور فروع نہ ہو۔ تیسری صورت جو کلالہ سے ہٹ کر کے ہے کہ اگر مرنے والی کو اولاد ہو، سمجھا؟ مرنے والی کو اولاد ہو، سمجھا؟ مرنے والی تمہاری بہن ہے، سمجھا؟ اور اس کو اولاد موجود ہے، لڑکا موجود ہے، مذکر اولاد ہے، سمجھا؟ اس کو معلوم ایک ہی لڑکا ہے، مذکر ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر مرنے والی کے مال کا، مرنے والی کا فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ، کہ اگر مرنے والی نے لڑکا چھوڑا ہے تو بھائی کے طرف کچھ مال نہیں جائے گا، بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سمجھا؟ او انسا، اگر مرنے والی نے مؤنث چھوڑا ہے یعنی بیٹی کو چھوڑا ہے، سمجھا؟ تب اس صورت کے اندر بیٹی کے حصہ نکالنے کے بعد جو بچا ہوا ہے وہ بھائی کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے؟ آیا سمجھ میں؟ یہ دو صورت الگ ہو گئی اولاد کی موجودگی میں۔ وَلَوْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَوِ الْأَخُ مِنْ أُمٍّ، مرنے والا مرا اور وہ کلالہ ہے، سمجھا؟ اور اس نے ماں شریک بھائی، سمجھا؟ یا ماں شریک بہن کو چھوڑا، اللاتی کا ذکر ہو چکا ہے، ماں شریک بھائی یا بہن کو چھوڑا ہے تو چھٹا حصہ ملے، کیا ملے گا اس کو؟ چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ بات ختم ہوئی؟ اب مرنے والا کلالہ مرا، مرنے والی کلالہ مری، مرنے والا کلالہ مرا، مرنے والا کلالہ مرا، اور اس نے ایک بہن کے بجائے دو بہن یا دو بہن سے زائد چھوڑا، سمجھا؟ ایسا سمجھ میں؟ مرنے والا مرا اور کلالہ ہے وہ، اور اس کے کوئی اولاد نہ اصول ہے نہ فروع ہے، البتہ دو بہن یا دو بہن سے زائد بہنیں ہیں، سمجھا؟ تو اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ یہ دونوں بہنیں اپنے بھائی کلالہ کے متروکہ مال میں سے 2 ثلث لے لے گی، کیا لے لے گی؟ 2 ثلث، سمجھا؟ اور آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی، ٹھیک؟ آیا سمجھ میں؟ چوتھی صورت کہ اگر مرنے والا کلالہ مرا اور اس نے بھائی بھی چھوڑا ہے اور بہنیں بھی چھوڑا ہے، سمجھا؟ یعنی مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں، تب اس صورت کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے؟ ہے سمجھ میں؟ تو اگر ایک بھائی مرنے والا مرا اور اس نے کیا چھوڑا ہے؟ ایک مرنے والا اگر مرا ہے، ٹھیک ہے؟ کلالہ، سمجھا؟ مرنے والا مرا ہے اور اس کے پاس اگر ایک بہن ہے، مرنے والا مرا اور اس کے پاس ایک بہن ہے تو بہن آدھا مال لے لے گی، ٹھیک ہو گیا؟ چاہے بہن حقیقی ہو یا اللاتی ہو۔ مرنے والی کلالہ ہے، وہ مری، بھائی وارث ہے، سمجھا؟ ایک بھائی ہے، تو اب اس صورت کے اندر اگر مرنے والی کو کوئی لڑکا ورکا نہیں ہے تو پورے مال کا وارث کون ہو جائے گا؟ بھائی، سمجھا؟ تو بھائی پورا مال لے لے گا اس صورت میں، اور بہن کیا لے گی؟ آدھا مال لے لے گی، ٹھیک ہے؟ ہو گیا؟ مرنے والا مرا اور اس نے کئی بہنوں کو چھوڑا ہے، سمجھا؟ 2 بہن یا 2 سے زائد بہنوں کو چھوڑا ہے، تو یہ بہنیں ثلثین لے لیں، کیا لیں گی؟ 2 ثلث لیں گی۔ مرنے والا مرا، اس نے بھائی بہن دونوں کو چھوڑا، مرنے والا مرا اور بھائی بہن دونوں کو چھوڑا، تب اس صورت کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو ڈبل اور لڑکی کو، بہن کو، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل۔ آیا سمجھ میں؟ 4 صورتیں وہیں۔ یبین اللہ لکم شرائع دینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے دین کی شریعتوں کو بیان کرتا ہے، احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اسی میں سے میراث بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے بتلا دیا۔ روى الشیخان عن البراء انہا آخر آیت نزلت من الفرائض، امام بخاری اور امام مسلم، شیخین سے مراد بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ میراث کے سلسلے میں یہ آخری آیت ہے۔ کون؟ یستفتونک فی الکلالہ، ٹھیک ہے؟ یہ میراث کی آخری آیت ہے، دیکھیے
اے کتاب والے یعنی انجیل والے، تم حد سے تجاوز نہ کرو اپنے دین کے یعنی اپنے عقیدے کے سلسلے میں، اور تم مت کہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مگر حق بات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک سے اور اولاد سے منزہ ہونا یہ حق بات ہے، یہی بات تم کہو۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے اور اس کے کلمے ہیں، جس کلمے کو اللہ نے پہنچایا مریم کے پاس، اور اس کی طرف سے روح والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف روح کی نسبت کی گئی تشریفاً، اور ایسا نہیں جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، اور جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے اللہ کے بیٹا ہونے کا اور اس کے ساتھ معبود ہونے کا یا تین کا تیسرا ہونے کا، جیسا تمہارا دعویٰ ہے عیسیٰ علیہ السلام ویسے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روح والے ہیں، اور روح والا مرکب ہوتا ہے، اور الہ جو ہوتا ہے وہ ترکیب سے منزہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، معبود ترکیب سے پاک ہوتا ہے، اور اس کی طرف مرکب کی نسبت سے بھی پاک ہوتا ہے۔ لہذا تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور مت کہو کہ الہ تین ہیں، معبود تین ہیں، اللہ، عیسیٰ اور اس کی ماں۔ تم بچو اس سے اور اپنے لیے بھلائی کا ارادہ کرو، بھلائی کا اختیار کرو، اور وہ توحید ہے۔ یقیناً اللہ ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کو اولاد ہو، اسی کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، مخلوق کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے، اور ملکیت بنوت کے منافی ہے، اولاد ہونے کے منافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ذمہ دار ہے اس پر، اللہ تعالیٰ نگراں ہے اس پر، محافظ ہے اس پر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معبود ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام انکار نہیں کر سکتے، تکبر نہیں کر سکتے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ مقرب فرشتے جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ عبد ہونے سے انکار نہیں کر سکتے، اور یہ احسن استدراج ہے، اور یہ ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ فرشتے معبود ہیں یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسا کہ رد کیا ماقبل میں نصارہ پر جو یہ گمان کرتے تھے، مقصود انہی کو خطاب کرنا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے انکار کرے گا اور تکبر کرے گا، سو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا آخرت کے اندر، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرے تو ان کا پورا اجر ملے گا، یعنی ان کے اعمال کا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے فضل سے اضافہ کر دے گا، ایسی چیزوں کا جس کو نہ انسان کی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ اور بہرحال جن لوگوں نے تکبر کیا اور انکار کیا اللہ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ جہنم کا عذاب ہے۔ وہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی جو ان سے اس کو دور کر دے اور ان سے عذاب کو روک دے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس برہان آ چکا، تمہارے پروردگار کی طرف سے حجت آ چکی ہے تم پر، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم نے تم پر نور مبین اتارا، یعنی واضح نور اتارا، اور وہ قرآن کریم ہے۔ بہرحال جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کو تھام لیا مضبوطی سے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل میں، اور ان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے گا، اور وہ دین اسلام ہے۔ یہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بتلاتا ہے کلالہ کے سلسلے میں کہ اگر کوئی انسان، یہ انمرون ہے نا، تو انمرون جو ہے امرون مرفوع ہے، تو فرمایا کہ انمرون سے پہلے فعل محذوف ہے جس کی تفسیر حلقہ کر رہا ہے نا، عبارت ہو جائے گی ان حلقہ امرون، کیا بن جائے گی؟ ان حلقہ امرون، تو امرون گویا کہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے ایک طرح سے، ہے نا۔ تو انمرون مرفوع بفعل یفسرہ، کہ انمرون، یہ امرون مرفوع ہے ایسے فعل کی وجہ سے جو اس کی تفسیر کر رہا ہے، اور وہ حلقہ ہے نا، یعنی حلقہ جو فعل ہے تو یہی بتلا رہا ہے کہ ان کے بعد فعل محذوف ہے اور وہ ماتا یا حلقہ ہے نا، اور کیوں؟ اس لیے کہ آگے حلقہ آ رہا ہے نا، تو بعد والا جو حلقہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ امرؤن سے پہلے حلقہ فعل محذوف ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد نصب آنا چاہیے، مرفوع نہیں آنا چاہیے، یا ان شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، ان شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، ان شرطیہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں ان شرطیہ اسم پر داخل ہے بظاہر، لہذا ماننا پڑے گا کہ امرؤن سے پہلے فعل محذوف ہے، اور وہ کون فعل ہے؟ وہ حلقہ ہے، اس لیے کہ آگے حلقہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ حلقہ آ رہا ہے، کہ اگر انسان ہلاک ہو جائے
اس کو کوئی اولاد نہ ہو اور والد بھی نہ ہو اور وہ کلالہ ہے، اور اس کی ایک بہن ہو، باپ کا ہے حقیقی بہن یا باپ شریک، تو اس بہن کے لیے بھائی کے چھڑے ہوئے، کلالہ بھائی کے چھڑے ہوئے مال کا آدھا ہوگا، اور وہ یعنی بھائی بھی اسی طرح تمام مال کا وارث ہوگا، بہن کلالہ کے چھڑے ہوئے تمام مال کا وارث ہوگا اگر بہن کو اولاد نہ ہو، اور اگر بہن کو اولاد ہو مذکر، اگر بہن کو ایک لڑکا مذکر ہو تو بھائی کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا، یا اگر بہن کو مؤنث اولاد ہو تو بھائی کے لیے بہن کے کیا ہے بھتیجی نہ ہو گئی تو کیا ہے بہن کی بیٹی کے حصے میں سے بچا ہوا حصہ ملے گا، اور اگر بہن یا بھائی ماں شریک ہوں تو اس صورت کے اندر کلالہ کے بہن یا بھائی ماں شریک ہوں تو اس کا حصہ چھٹا ہوگا جیسا کہ گزر چکا سورہ کے شروع میں، اور اگر کلالہ کے پاس کلالہ نے دو بہنوں کو چھوڑا ہو یا زائد کو، اس لیے کہ یہ آیت نازل حضرت جابر کے سلسلے میں جو مر چکے تھے چند بہنوں کو چھوڑ کر، تو ان کے لیے 2 ثلث ہوگا بھائی کے چھڑے ہوئے مال میں سے، اور اگر ورثہ کئی ہوں بھائی بہن ہوں، مرد ہوں اور عورت ہوں سب، تو ان کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی مذکر کے لیے 2 مؤنث کے برابر حصہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنے دین کے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اسی میں سے میراث کا حکم ہے۔ شیخین نے روایت کیا ہے براء ابن عازب سے کہ یہ میراث کے سلسلے کی آخری آیت ہے۔